ایک پریشانی امریکہ اور اسرائیل اور اس کے اتحادی ممالک کے لیے ضرور بنی ہے کہ ایران کی یہ صلاحیت واقعی کارآمد ہے، اور انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ ان اتحادی ممالک نے کافی سارے میزائل راستے میں تباہ کر دیے، اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اس نے بھی بہت سارے کو ناکارہ بنا دیا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے میزائل ٹارگٹ پر جا کے لگے اور ان کا جانی نقصان تو کم ہوا، لیکن یہ اس کی جو مستقبل کے لیے معاملات ہیں وہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ ایران کی یہ ٹیکنالوجی اسرائیل کو نقصان دے سکتی ہے۔ تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا علاقہ پھلانگ کر ایک میزائل جب اسرائیل پر گرتا ہے تو وہ ایک واقعی سوالیہ نشان رکھتا ہے۔ اس میں ایران کی ایک خفیہ جو پلاننگ تھی وہ بھی بڑی کارآمد ثابت ہوئی کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ایران کب حملہ کرے گا، کیونکہ ان کو صرف وہی ٹائم ملا ہے جب لانچ پیڈ سے میزائل نکلا اور اسرائیل تک پہنچا۔ اس سے پہلے کی جو ان کی انٹیلیجنس تھی وہ ناکام ہوگی اور ان کو خبر نہ ہو سکے گی۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ کی، جب سے ایران میں اسماعیل ہنیہ کو مارا گیا اس کے بعد ایران نے اپنے اندر انٹیلیجنس کے ذریعے 12 سے 15 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جو انٹیلیجنس سپورٹ کر رہے تھے اسرائیل کی۔ یوں اب بہت ساری ایسی چیزیں جو اسرائیل تک پہنچ رہی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ حسن نصر اللہ کو بیروت میں جب سے مارا گیا اس کے بعد ایران نے باقاعدہ ان کو حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور انہوں نے اسی چیز کو بنیاد بنایا کہ اسماعیل ہنیہ کو جب ایران میں ان سرکاری مہمان کے ہوتے ہوئے مارا گیا تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسن نصر اللہ کی موت ایران کے لیے اس خطے میں بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ایک بڑی جماعت لبنان میں کام کر رہی تھی، وہ ایران نواز تھی، اور حسن نصر اللہ ان کے کار خاص تھے، اور انہوں نے کئی دفعہ اسرائیل کو جو ہے نا نقصانات پہنچائے، اور ایک بڑی آرمی کی شکل کی جماعت ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اب جو نیکسٹ پلاننگ کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل، ان کی پلاننگ یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں ایران کو اس میں مزید انوالو کیا جائے، اور ایران اس میں انوالو ہو چکا ہے۔ اب اگر رشیا یا چائنا ایران کی سپورٹ نہیں کرتے تو یہ جنگ ایران کے لیے ایک بہت بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت ساری انٹیلیجنس معلومات نہیں پہنچ سکتی ایران تک، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ بہت سارے ایسے آلات اسرائیل کے پاس موجود ہیں جو فضا میں جہاز ان کے جو بالکل غائب ہو کے اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، جو انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس جنگ میں پہلا جو پلاننگ تھی اسرائیل کی وہ فلسطین تھی، اس کے بعد لبنان اور دیگر ممالک تو ویسے ہی ان کے جناب دم چلے ہیں، وہ بات ہی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی ایسی جنگ یا آرمی وغیرہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کا جو پلاننگ ہے وہ ترکی ہے۔ اب اگر وہ ان تمام چیزوں پہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو ظاہری بات ہے ان تمام چیزوں کی کامیابی کے بعد اس میں بہت سارے ممالک کا فائدہ ہے، جس میں سب سے بڑا بینیفیشری ہے جو امریکہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں کہتا چلوں، اس جنگ کے پیچھے پوری دنیا میں کاروباری کمپنیز کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، یعنی وہ کمپنیز جو 72 آورز سپلائی دیتی ہیں اپنے کسٹمرز کو، اور جن کے پاس ویئر ہاؤس ہوتے ہیں مختلف دنیا کے حصوں میں، ان کے لیے یہ جنگ ضروری بھی تھی، کیونکہ جو ایک زمینی راستہ انڈیا سے اسرائیل تک جانا چاہتا ہے اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں فلسطین کا علاقہ آتا ہے، اور دیگر جو غزی لڑاکا ہے وہ بھی ان کے جہازوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور یہ جو راستے ہیں ان راستوں کو کلیئر کرنے کے لیے یہ جنگ لڑے گی، اور اس جنگ میں بہت ساری ایسی کمپنیاں انویسٹ کر رہی ہیں جن کا آن لائن بزنس ورلڈ وائڈ ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یار پتی کھرپتی لوگ جو ہیں نا وہ اس میں ملوث ہیں۔ یوں اسرائیل کو جو شیلٹر مل رہا ہے وہ پوری دنیا کی طرف سے ان کمپنیز کی طرف بھی سے بھی مل رہا ہے، اور دوسرا امریکہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں اسرائیل نے ایک بہت بڑی جنگ جو ہے اپنی فیور میں کیا، اور اب اس نے جو ٹاکرا ایران کے ساتھ کیا ہے، اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو ظاہری بات ہے بہت بڑا اس خطے میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ UN کا اجلاس ہوا اور 3 ممالک پر اسرائیل حملہ آور ہے، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی تصفیہ یا کسی ٹیبل ٹاک تک اسرائیل کو مجبور نہیں کیا جا سکا۔ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ سکی
جس میں یہاں پہ تصفیہ ہو سکے. ہاں ایک بہت بڑی کامیابی ان ممالک میں جو یہ تنظیمیں لڑ رہی ہیں وہ حاصل بھی کر رہی ہیں. یہ تجزیہ بالکل درست ہے کہ حماس نے جتنی دیر بزی کیا ہے اسرائیل کو اس کا اندازہ ہرگز نہیں تھا. اس میں ان کا کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہوا ہے. اسی طرح امریکہ کے 50,000 فوجی اس وقت بحر عرب میں بزی ہیں اور وہاں پہ ان کے جو بیڑے دیگر جو لوازمات ہیں ان میں بھی ان کا کروڑوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ ڈالروں کی شکل میں. اور یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں اسرائیلی اور امریکی اکانومی کے لیے. اور آنے والے وقت میں جس طرح بیروت میں بزی ہو گیا اسرائیل، اگر یہاں پہ بھی کچھ ٹائم لگتا ہے تو یہ مزید اسرائیلی جو اکانومی ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور اس سے آگے کا جو کام شروع کیا انہوں نے ایران کے ساتھ، یہ بھی ایک بڑا سیٹ اپ بن سکتا ہے. اب یہ جو اکنامکلی ان ممالک کو نقصان ہے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. بے شک کہ فلسطین میں ہزاروں لوگ جو ہیں نا اپنی جانوں سے گئے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ اسرائیل بھی بھگت رہا ہے اپنی اکانومی کی شکل میں. یعنی یہ ایک جنگ کا یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ انسانوں کی شکل میں قربانیاں دے کے کسی ملک کی اکانومی کو بٹھا دیں گے تو بھی وہ نقصان میں جائے گا. اب یہ جنگ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہونے کی طرف جا رہی ہے اور آگے دیکھیں اس میں کون سی نئی اپڈیٹ آتی ہیں. لیکن فی الوقت جو معاملہ ہے وہ ہے امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ دو ٹوک کھڑے ہونا. اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہماری جو ساتھ ہے وہ اٹل ہے. اور جو ایران نے اعلان کیا کہ 35 سے 40 اہداف جو امریکی ہیں ہم ان پر حملہ آور ہوں گے، اگر ان میں کسی ایک پر بھی حملہ کیا گیا تو امریکہ براہ راست ایران پر حملہ کر دے گا. یعنی وہ ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں ایران پر حملہ آور ہونے کے. اور انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ ہم 50 سے زیادہ اہداف جو ہے نا ایران کے ان کو ٹارگٹ کریں گے. اور ایران جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتے ہیں. یعنی امریکہ کی جو دھمکی ہے اس میں ان کے جو ایٹمی معاملات ہیں اور جو ان کے تیل کے کنویں وغیرہ اور جو ان کی باقاعدہ سرکاری عمارتیں اور فوجی ہیڈ کوارٹر کو مد نظر رکھ کے انہوں نے بات کی ہے. اب یہ 35 اہداف جو عرب ممالک میں ایران نے نشاندہی کی ہے، ان میں بہت سارے عراق میں ہیں، کویت میں ہیں، اسی طرح مسقط وغیرہ یا دیگر میں ہیں. اور امریکہ نے جو بات کی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی معنی خیز بات کی ہے. اور میرے خیال سے ایک بہت بڑے ملک جس کے پاس سب کچھ ہو اگر وہ ایسی بات کرتا ہے تو اس کو پریشانی لاحق ضرور ہے. یعنی اس نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ان اہداف کو نشانہ بنائیں گے جو ایران کے لیے اتنے نقصان دہ کہ وہ خود سوچ سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ لڑائی آگے مزید بڑھنے والی ہے یا کم ہونے والی ہے؟ لگتا یوں ہے کہ اگر امریکہ اس میں انوالو ہوتا ہے تو ایران کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر ایران کے پاس باقاعدہ کوئی اس کا مؤثر جواب نہیں ہوا تو اس جنگ میں ایران کو ٹریپ کر کے پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ ایران کا 400 میزائل ویسے ہی جا کے گر گیا اور سلامی کر کے بیٹھ گیا اور اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ باتیں سوشل میڈیا پہ بڑے مذاقیہ انداز میں چل رہی ہیں. لیکن عرب ممالک میں اگر کسی نے اسرائیل کو جواب دینے کی کوشش کی ہے تو وہ صرف ایران ہے. یہ بھی ایک پرسیپشن اس سوشل میڈیا پہ پائی جاتی ہے. تو اب آگے 2-4 دنوں میں ایک بھیانک اپڈیٹ بھی آ سکتی ہے اور ایک مفاہمت والی بات بھی سامنے آ سکتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں ایرانی سرکاری مہمان ہونے کے دوران مارا گیا. اسی طرح حسن نصر اللہ ایک بڑی قیادت تھی عرب ممالک میں ایران کی سپورٹ سے، اس کو مارا گیا. اور اس کے جواب میں جو ایران نے میزائل پھینکے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے اس پہ مفاہمت کا معاملہ کر کے تو معاملات کو حل کر دے. کیونکہ جو غصہ وغیرہ یا دیگر معاملات تھے یا دنیا کو دکھانا تھا یا عرب ممالک میں لوگوں کو خوش کرنا تھا وہ ایران کر چکا ہے. ایک تھیوری تو یہ ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی مؤثر قسم کا ایران نے حملہ کیا ہے تو اسرائیل اس کے جواب دینے میں دیر نہیں کرے گا اور اس کا جو مؤثر حفاظتی اقدام ہے وہ ایران کو کر لینا چاہیے.